اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاکرین۔ میدان احد کے اندر مسلمانوں کو جو شہادتیں ہوئی تھیں، اللہ تبارک و تعالی ان پر تسلی عطا فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی جنگ کے اندر چلا جائے وہ مر کے ہی واپس آتا ہے۔ موت کب آتی ہے ذرا اس کے بارے میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ فرمایا وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، فرمایا کوئی بھی جان اس وقت تک مرتی نہیں ہے الا باذن اللہ، جب تک اللہ تبارک و تعالی خود نہ چاہے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالی کا حکم نہ ہو اس وقت تک کوئی شخص مرتا نہیں ہے۔ کتاب مؤجلا، سب کا وقت لکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا ہے کہ کس نے کب مرنا ہے اور کہاں پہ مرنا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی شخص، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کا رزق بھی لکھ دے، اس نے کہاں مرنا ہے وہ بھی لکھ دے، اس نے اچھا ہونا ہے کہ برا بننا ہے وہ بھی لکھ دے۔ ٹھیک ہے، تو جب رزق لکھا جا چکا ہے، موت لکھی جا چکی ہے، تو فرمایا کہ اب تم کوئی بندہ پریشانی لیتا پھر جی میں نے کہاں سے کمانا ہے، کیسے کمانا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندے کا ایک لقمہ بھی جب تک دنیا میں رہ جائے گا تب تک بندہ مرے گا نہیں۔ ایک لقمہ بھی دنیا میں رہ گیا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندے کا رزق یہاں دنیا کے اندر موجود اور بندہ اپنا رزق کھائے بغیر پہلے مر جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جب اس کا رزق پورا ہو جائے گا اس وقت جا کے اسے موت آئے گی، اس سے پہلے موت نہیں آئے گی۔ پھر دوسری بات یہ ہے جتنا اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے اس سے زیادہ کما نہیں سکتا۔ آج دیکھیں نا، دن رات لگے ہوئے نا صرف اسی بات پر کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ہم زیادہ کما لیں۔ 1 کروڑ کمایا، 2 کروڑ کما لیں، 4 کروڑ کما لیں، ٹھیک ہے، تو انسان اسی کوشش میں ہوتا ہے کہ یار ہم زیادہ سے زیادہ کما لیں، حالانکہ یہ تقدیر میں پہلے لکھ دیا گیا ہے کہ اس نے کتنا کمانا ہے، جتنا لکھ دیا گیا ہے اس نے کمانا اتنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور موت، فرمایا جو دن مقرر کر دیا گیا ہے کہ ایک بندے نے 50 سال کی عمر میں مرنا ہے، آپ اسے جنگ کے اندر بھی بھیج دیں، آپ اس کے اوپر ایٹم بم بھی مار دیں، پھر بھی مرنا اس نے 50 سال بعد ہی ہے، ٹھیک ہے۔ جتنی مرضی اسے گولیاں مار لیں، جتنی مرضی میدان جنگ میں چلا جائے۔ آپ دیکھیں نا، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، زہر کھا لیتے ہیں، اوپر سے چھلانگ لگا دیں گے لیکن مرتے پھر بھی نہیں ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے، اپنی طرف سے تو خودکشی کر چکے ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کس طریقے سے مر جائیں، لیکن کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ سبب بنا کے ان کو بچا لیتا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا بھی ٹائم ہی نہیں آیا ہوتا۔ تو جو وقت لکھ دیا گیا ہے کہ کس نے کب مرنا ہے اور کہاں مرنا ہے، بندہ خود بخود وہاں پہنچے گا بھی صحیح، ویزا بھی خود لگے گا، پیسوں کا انتظام بھی ہو جائے گا، اور آٹومیٹک جہاں پہ اس نے مرنا ہوگا وہیں پہ پہنچ بھی جائے گا، ٹھیک ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے حاجی ہیں جو عمرہ کرنے جاتے ہیں یا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ساری زندگی ان کا ویزا نہیں لگتا، جب لگتا ہے وہاں جا کے مر جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا وقت لکھا ہی وہیں پہ ہے، تو جہاں جس کا وقت لکھا ہے وہیں پہ وہ پہنچ بھی جاتا ہے، جتنا رزق لکھا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو عطا فرما ہی دیتا ہے۔ فرمایا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، فرمایا جو دنیا کا انعام چاہتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے عطا کر دیتے ہیں۔ یعنی کوئی نیکی کر رہا ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ لوگ واہ واہ کریں، تو فرمایا کوئی بات نہیں، اگر تجھے واہ واہ ہی چاہیے تو ہم تجھے دے دیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت کے دن ایک شہید اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، رب فرمائے گا ہاں میرے بندے، وہ عرض کرے گا پروردگار میں تو تیری خاطر شہید ہوا، میں تو تیری خاطر میرے ساتھ یہ ہوا۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تو نے میری خاطر نہیں کیا، تو نے اپنی ذات کی خاطر کیا تھا، تیری کوشش تھی کہ لوگ مجھے شہید کہیں، لوگ مجھے غازی کہیں، لوگ مجھے بڑا پہلوان کہیں۔ فرمایا جو تو واہ لینا چاہتا تھا وہ ہو چکی ہے، اب یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ فرمایا اس طرح ایک سخی کھڑا ہو جائے گا،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا، فرمایا ہاں میرے بندے بتا تو کیا کر کے آیا ہے؟ وہ عرض کرے گا پروردگار تیری خاطر میں نے لاکھوں دیگے پکا دی، یعنی 15-20 دیگے چڑھا دی، اتنے پیسے صدقہ کر دیے، اتنے پیسے خیرات کر دیے۔ اللہ فرمائے گا پھر؟ عرض کرے گا پروردگار تیری خاطر کیا تھا؟ فرمایا نا نا یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تم نے میری خاطر نہیں کیا، تو اپنی واہ کی خاطر کر رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو دنیا کا انعام چاہتا ہے نا نوتی ہے منہا، ہم اسے دے دیتے ہیں۔ ہاں ومن یرد ثواب الآخرۃ نوتی ہے منہا، جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے ہم اس کو بھی آخرت میں جا کے ضرور عطا فرما دیں گے۔ ہاں جس کی جو نیت ہے اس کو ویسے ہی اس کو صلہ مل جاتا ہے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں کو تو ہم انعام دیتے ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مطلب کیا ہے؟ جو دنیا چاہتا ہے رب اسے دنیا دے دیتا ہے، جو آخرت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا بھی ساتھ ہی عطا فرما دیتا ہے، یہ اصول ہے اس کا۔ آگے دیکھیں فرمایا واقعی من نبی قاتل، کتنے ہی نبی ایسے آئے ہیں جنہوں نے جہاد کیا ہے۔ تمہارے 70 بندے شہید ہوئے تو کیا ہو گیا ہے؟ تم نے جہاد کیا تو کیا ہوا؟ تم نے تو پہلی بار تھوڑی کیا ہے۔ یاد رکھیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کسی نبی نے جہاد نہیں کیا۔ سب سے پہلا شخص جو جہاد کرنے والا بندہ ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کے بعد جا کے جہاد شروع ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر پیچھے کتنے نبی آتے رہے ہیں، میں سارے جہاد کرتے آئے ہیں۔ پھر صرف خالی نبی نہیں کرتے رہے، میں معہ ربیون کثیر، ان کے ساتھ بڑے بڑے علماء جہاد کرتے آئے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے بڑے علماء جہاد کرتے رہے ہیں۔ فرمایا کہ ایک تو انبیاء جو ہے وہ آتے رہے جہاد کرتے رہے ہیں، اور انبیاء کے ساتھ پھر علماء جو ہے وہ جہاد کرتے آئے ہیں۔ فرمایا فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ۔ اب رب نے ان کی تعریف کیسے کی ہے؟ جنہوں نے جہاد کیا ہے، یعنی جن انبیاء نے اور ان کے ساتھ ان کے علماء نے جہاد کیا نا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، فرمایا کہ اللہ کے راستے کے اندر انہیں جو بھی تکلیف پہنچی ہے نا اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری ہے۔ کتنی تکلیفیں انہیں ملی ہیں اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری ہے۔ فرمایا وما ضعفوا، نہ انہوں نے ہمت، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی ہے، وما استکانوا، نہ ہی وہ کسی کے روب کے آگے دبے ہیں، نہ ان کے کوئی روب دبا سکا ہے، نہ وہ کمزور ہوئے ہیں، نہ انہوں نے اپنی ہمت ہاری ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء کی اور ان کے نبیوں کی تعریف بیان فرما رہا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا واللہ یحب الصابرین، رب صبر کرنے والوں کو تو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ صبر انہوں نے کیا تھا، رب نے ان کی شان قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی ہے۔ ہمارا رب ہمیشہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، بے صبری قوم کو رب ویسے پسند نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ہاں کتنا صبر پایا جاتا ہے۔ تکلیف پر صبر کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہماری قوم تو کھانے پر صبر نہیں کرتی ہے۔ ہاں تکلیف پر صبر بہت دور کی بات ہے۔ الصبر عند صدمۃ الاولی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صبر جو ہوتا ہے نا، صبر وہ پہلے صدمے پر ہوتا ہے، یعنی جیسے تکلیف پہنچی اسی وقت اس نے شکر الحمدللہ پڑھ لیا یا صبر کر گیا ہے، فرمایا یہ صبر ہے۔ پہلے دھاڑے مار لی ہے جی، رو پٹ لیا، جب وہ تسلی ہوگی دل کو سکون ہو گیا، اس کے بعد کہتے جی ہمارا صبر ہے۔ بات سمجھیے نا، پہلے رو پٹ لیتے ہیں، جب کچھ کر نہیں سکتے نا، یعنی بڑا آدمی آ کے کوئی اگر غریب بندے کے ساتھ کوئی چپیٹ چپوٹ مار بھی دے، چنڈ مار بھی دے، تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے جی بھر کے گالیاں نکالتے ہیں، اس کے بعد جب تھک جاتے ہیں کہتے ہیں جی ساڑھا صبر ہے، اللہ یہ بالکل پوچھے گا بھائی صبر تو نے کیا کرنا تھا، تو گالیاں نکال سکتا تو نے گالیاں تو دے دی ہے، جو تیرے بس میں تھا وہ تو نے کر لیا ہے، اتنا ہی کر سکتا تھا۔ اس نے اگر تیرے ساتھ زیادتی کی ہے تو نے تو گالیاں دے ہی لی ہیں، اس سے زیادہ تو کر کچھ نہیں سکتا تھا، اگر اس سے زیادہ تو کچھ کر سکتا تو وہ بھی کر جاتا۔ تو صبر کس چیز کا نام ہے؟ ہم جب کچھ نہیں کر سکتے اپنے بھڑاس نکال لیتے ہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی ہمارا صبر ہے، اللہ اس سے پوچھے گا، یا جی پلاسٹک والا صبر ہے ہمارا، ٹھیک ہے نا جی۔ جب کچھ بھی نہ ہو تو پھر ہم کہتے ہیں جی ہمارا صبر ہی ہے۔ حالانکہ صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کچھ کر سکتا ہو اس کے باوجود بھی بدلہ نہ لے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور بندہ کچھ کر ہی نہ سکے اور یہ ساڑھا صبر ہے، اللہ یہ بالکل پوچھے گا، اس کو صبر نہیں کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں وہ لوگ جن کی تعریف رب قرآن میں بیان کر رہا ہے، وہ میدان جنگ کے اندر کیا کہتے تھے، ان کے الفاظ دیکھیں۔ فرمایا وما کان قولهم الا ان قالوا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان کی بات میدان جنگ میں کیا ہوتی تھی، وہ کیا کہتے تھے؟ کہتے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔
لڑ بھی رہے ہیں، میدان جہاد کے اندر بھی کھڑے ہیں، نبیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، خود بھی علماء ہے، اور علماء ہو کر، نبیوں کے صحابی ہو کر، انبیاء کے ساتھ میدان جہاد میں کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ ان لوگوں کی عاجزی دیکھے، ان لوگوں کے اندر کتنا یار رب کا خوف تھا کہ اتنی بڑی نیکی کرنے کے باوجود بھی وہ کہتے یار پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما۔ اور ہم چھوٹی چھوٹی نیکی کر کے بھی ہم جو چودھری بنے ہوتے کہ نہیں جی پکی بات ہے ہم تو جنتی بندے ہیں۔ آگے دیکھیں کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک تو ہمارے گناہ معاف فرما، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہمارے کاموں کے اندر جو زیادتی ہو گئی ہو، جو کمی بیشی ہو گئی ہو، پروردگار اسے بھی معاف فرما۔ یہ ان کی دعا ہے عین میدان جنگ کے اندر۔ اور ثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم بھی ثابت قدم رکھ، اور ہمیں یعنی میدان جہاد کے اندر ہمیں ثابت قدم رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کی قوم کے مقابلے میں ہماری مدد بھی فرما۔ یہ وہ دعا ہے جو اتنی بڑی نیکی کرتے ہوئے نبیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ لوگ دعا مانگا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یار کیسی ان کی یہ ادا پسند آئی ہے، رب نے اسی چیز کو قرآن بنا کر بیان فرما دیا ہے۔ ہزاروں سال یا سینکڑوں سال پہلے، ہزاروں سال پہلے انہوں نے میدان جہاد کے اندر جو دعا مانگی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک اس کو قرآن بنا کر قیامت تک کے لیے رکھ چھوڑی ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ تم چھوٹی چھوٹی نیکی پر نہ اعتراض آیا کرو، تم سے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں جنہوں نے میدان جہاد میں کھڑے ہو کر جنگ کیا، اس کے باوجود انہوں نے ایسی ایسی دعائیں مانگی ہیں۔ اور دوسری بات دیکھیں، وہ اپنے آپ کو گناہ گار کہہ رہے ہیں، رب ان کو نیک کہہ رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، مالک ہمارے گناہ معاف فرما، ہم گناہ گار بندے ہیں۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ رب انہیں نیک کہہ رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ گناہ گار کہہ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں بندہ اپنے آپ کو گناہ گار ہی سمجھے، گناہ گار سمجھے گا تو عاجزی کرے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ مالک کا کرم ہے، جسے چاہے نیک بنا دے۔ فرمایا فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا بھی انعام عطا فرما دیا، وحسن ثواب الآخرہ، اور اچھا انعام تو پھر آخرت کا انعام ہی ہے۔ یہ رب فرما رہا ہے، فرمایا ہم نے انہیں دنیا کا انعام بھی عطا فرمایا ہے، اور اچھا انعام کون سا ہے؟ وہ تو آخرت کا انعام ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ پیچھے کہا صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، پھر فرمایا نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ رب کی پسند یہ ہے کہ بندہ جتنا نیکی کی طرف آتا جائے گا، اللہ کی بارگاہ اقدس میں اتنا زیادہ پسند ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے دین کے معاملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ اقدس کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، تو رب نے انہیں دنیا بھی عطا فرما دی اور آخرت بھی عطا فرما دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دین کے لیے مخلص ہو کے دیکھے، رب دنیا عطا فرما ہی دیتا ہے۔ آج ہمارے قوم کہتے ہیں جی اگر ہم دین کی طرف جائیں گے پھر ہم کمائیں گے کیسے، ہم کھائیں گے کیسے؟ اور بھائی یہ دین کی برکت ہے، رب دنیا عطا فرما ہی دیتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ اپنے ایک مرید کے گھر چلے گئے، نیا نیا مکان بنایا تھا، تو وہ اس نے سارے پیر صاحب کو سارا دکھایا مکان، تو بزرگوں نے بڑی تعریف کی اس کی کہ میاں ماشاءاللہ بڑا اچھا بنایا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیے جو روشن دان رکھا ہے کس لیے رکھا ہے؟ کہا جی ہوا کے لیے رکھا ہے۔ روشن دان نہیں رکھتے ہم گھروں کے اندر، کہا جی یہ کس لیے رکھا ہے؟ کہا جی ہوا کے لیے رکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ظالم، اگر یہ کہہ دیتا نا کہ اذان کی آواز کے لیے رکھا ہے، ہوا تو آ ہی جانی تھی۔ ہوا نے کون سا رک جانا تھا؟ ہوا نے تو آنا ہی آنا تھا۔ اگر اسی روشن دان کو تو اس نیت سے رکھ لیتا کہ مالک میں نے یہ اذان کی آواز کے لیے رکھا ہے، چلو اذان کی آواز آیا کرے گی، تو ہوا نے تو آنا ہی آنا تھا، روشنی نے تو آنا ہی آنا تھا۔ وجہ یہی ہے کہ ہم اچھا کام بھی کرتے ہیں لیکن نیت کیا ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں چودھری کہیں، وڈا کہیں، وڈیرا کہیں، سارا کچھ کہیں، جی نیک پاک کہیں، سخی کہیں۔ حالانکہ اگر ہم نہ بھی یہ نیت کریں، یہ نیت کریں نا کہ پروردگار ماز تیری خاطر کر رہے ہیں، لوگ نیک تو کہہ ہی لیتے ہیں، نیک تو پھر بھی کہہ لیتے ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ یار لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ جناب ہم یہ چلیسوا ہم کیوں کرتے ہیں، تکڑا چلیسوا کیوں کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہم یہ بڑی بڑی محفل و میلاد کے اندر بڑے بڑے جو لنگر خانے بنائے جاتے ہیں وہ صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ یار لوگ کہیں، حالانکہ لوگوں نے تو کہنا ہی کہنا ہے۔ اگر یہی نیت ہم اچھی کر لینا کہ مالک میں تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، یار تعریف تو لوگوں نے کر ہی دینی ہے، وہ تو مفت کے کھاتے میں اندر ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات سمجھائی ہے، فرمایا جسے دنیا چاہیے ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں، لیکن جنہیں آخرت چاہیے ہم اسے دنیا پھر بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔